حکمرانوں کی بے راہ روی اور شریعت سے انحراف وہ اصل سبب ہے ظلم و ستم کی زیادت اور اضافے کا۔ حکمران اس لیے تجویز ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر ظالم کو ظلم نہ کرنے دے اور ستم ظریفوں کو اور ستم زدہوں کو اپنے انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ جس نے ظلم کیا ہو اسے سزائے ظلم دے اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو اسے تسلی اور تشفی کا مرہم ان کے زخم پہ رکھے۔ مقصود حکمرانیوں کا یہ تھا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر رب العزت اس قسم کے حکمرانوں کا ذکر کرتا ہے۔ الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو امروئے زمین میں حکومت دے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام درست کر لے، مسلمانوں کو اس بات کے پابند بنائے کہ وہ وقت پر نماز پڑھے اور صحیح طرح زکوٰۃ نکالے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ حکمران نماز پڑھے، بلکہ حکمران نماز اور زکوٰۃ کا نظام سیدھا کرے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ پورے اسلامی روایات کا تحفظ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک لوگوں کے جسم اور جسمانیت کی اصلاح سے اور دوسرے لوگوں کے مال اور دولت کی اصلاح سے۔ اس لیے دو چیزیں اولاً ذکر کی کہ نماز کی پابندی کرائے اور زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے نافذ کرائے۔ نماز اور زکوٰۃ کا نظام ملک میں چلے گا کیسے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے کے محکمے بنائے اور لوگوں کو گناہوں سے اور برے کاموں سے بچانے کے لیے منصوبے پاس کر دے، کمیٹیاں تشکیل دے جو صرف برائے نام نہ ہو بلکہ برائے کام ہو اور عظیم مقصد سے آگاہ ہو۔ اصل میں نماز تب پیدا ہوگی اور لوگ نمازی بنیں گے پختہ طریقے سے جب امر بالمعروف کا شعبہ موجود ہو اور لوگ مال صحیح طرح کمائیں اور صحیح طرح رکھیں اور صحیح طرح خرچ کریں۔ یہ تب ہوگا جب ملک گناہوں سے اور منکرات سے، ظلم سے اور زیادتی سے بچ رہا ہو۔ پھر یہ کہ اس حکمران کے کتنے دن ہوں گے اور کب تک یہ چلے گا؟ تو فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جنہوں نے قوم کی چاپلوسیاں کی اور جنہوں نے مغرب کو خدا سمجھا وہ کون سے رہے، انہیں بھی بوری بستر لپیٹ کے بھاگنا پڑا۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ایسی حکمرانی اور ایسی حکومت ہو جس میں اللہ کی رضا اور دین کا نشر و اشاعت وہ سرفہرست ہو۔ یہ اس حکومت کا تذکرہ ہے جو ہونا چاہیے اور جس سے ملک اور ملک میں رہنے والے مکین، عباد اور بلاد دونوں نہایت استراحت محسوس کریں گے اور عزت اور سکون پائیں گے۔ ایک دوسری حکومت کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اچھے لوگوں کے بعد غلط لوگ آ گئے۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، گناہوں کے پیچھے پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا،
عنقریب یہ جہنم کی کھائی میں گرنے والے ہیں۔ حکمران ملک کے اندر اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے لیے نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ حکمران جب اس منصب اور مقام تک پہنچے تو ان کے اپنے اور پرائے سب ایک ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شہزادہ ہے اور یہ حاکم وقت کا بھائی ہے اور یہ اس کا چچا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ انصاف کس کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوقات تقسیم کیے تھے۔ ایک حصہ دربار وہ تھا جس میں صبح سے شام تک رعایا کے لوگ آتے تھے۔ حضرت عمر بما گورنروں کے، وزراء کے، قاضیوں کے، جلادوں کے تشریف فرما ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ان کے ایک سیکرٹری کو پیغام دیا جاتا تو وہ سیدھا حضرت عمر کے پاس آ کے ان کو کہتا کہ ایک شخص اس طرح ہے۔ حضرت عمر انہیں کہتے کہ اس کو حضرت علی کے پاس بھیجنا۔ امیر المومنین تک بات پہنچنا شرط ہے، از خود اسے اجازت نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں قاضیوں کے بڑے تھے۔ جیسے اس زمانے میں وزارت قانون ہے یا چیف جسٹس کا عہدہ ہے، ان تمام اختیارات کا آخری مرجع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ ان کو عجیب شان کا دیا تھا۔ بڑی سلطنت تھی، فارس اور روم شامل ہو گئے تھے تو اعتراضات بھی آتے تھے، بعض جگہ مفتیوں پر، بعض جگہ قاضیوں سے شکوے ہوتے تھے۔ بعض اصلاحات پر حضرت علی لکھ لیتے تھے انہیں کہ اصل فیصلہ اس طرح ہے اور آپ مدعی مدعا علیہ کو طلب کریں، اور بعض اوقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو کہہ دیتے تھے کہ ایک نازک ترین صورتحال ہے۔ چنانچہ ایک قتل ہو گیا تھا، ہدایہ ثالث میں ہے، اور وہ عجیب سازش کا جسے سیاسی قتل کہتے ہیں کہ قاتل نہیں ملتا تھا اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم سب نے قتل کیے۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو کہا کہ ایک آدمی مارا گیا ہے، قاضی جب اس کا تگودو کرتا ہے تو سینکڑوں آدمی کہتے ہیں ہم نے مارا ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ ویسے قرآن کا کیا حکم ہے کہ ایک قاتل ہو تو سزا دیں گے یا ایک سے زیادہ قاتل ہو تو بھی سزا وہ بٹے گی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک قتل میں کافی سارے لوگ شریک ہو تو سب قاتل سمجھے جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا قتل کس طرح ثابت ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یا اقرار ہو، تو حضرت عمر نے کہا اما اعترف، اقرار تو کر رہا ہے، خود کہتے کہ قتل، پھر کس بات کا قاضی دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا قاضی و قاضی القضات سب کو برطرف کر لو، عوام سے ڈر رہا ہے۔ اور حضرت علی کو کہا کہ انہیں خط لکھو اور یہاں کا پیغام سناؤ، لو تمالى علیہ اہل صنعاء لقاتلتهم جمیعا۔ یہ تو چند آدمی قتل کو چھپانے کے لیے دربار پر دباؤ ڈال رہے، اگر پورا صنعاء بھی مرتکب ہو گیا تو پورے صنعاء کو قتل کر کے رکھ دوں گا۔ ناحق قتل کیوں ہوا ہے؟ پورے صنعاء کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ جب یہ اعلامیہ وہاں پہنچ گیا تو وہ جتنے جالساز تھے
وہ ہٹ گیا، انہوں نے کہا ہم نے تھوڑا قتل کیا، ہم تو ایسے اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے، اصل قاتل اسی طرح سامنے آ گیا۔ حکمرانوں میں جب انصاف کا جذبہ ہو، اللہ جل جلالہ ان کی مدد اور نصرت فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم کبھی بھی اس بات کی کوشش مت کرو کہ کسی بھی شعبے کا بڑا بن جاؤ، چھوٹا ہی رہو، عام صفوں میں بیٹھا کرو۔ جب خداوند تعالی کی طرف سے آپ کے لیے ایک رہنمائی اور رہبری کا عہدہ چن لیا جاتا ہے تو پھر آپ گھبرائے نہیں، اور پھر آپ انتظار کریں، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے لیے مخصوص ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا، اور ان فرشتوں کے ذریعے اللہ آپ کی ہمت بڑھائے گا اور آپ کی اصلاح اور حمایت جاری ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ